लगातार पिछले 6 महीने से चर्चा में रहे हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल और उसके बाद कल पार्लियामेंट में उसे टेबल किया गया और आखिरकार एक बड़े आंकड़े से पास किया गया। हालांकि इस पूरे आरोप प्रति आरोप विवादों के बीचों बीच मुस्लिम जो पक्ष है वो कई जगहों पर पूरे भारतवर्ष में नाराज दिख रहा है, लेकिन काफ़ी लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं क्योंकि वक्त पर लगातार देश में सवाल उठ रहे थे। इस बीच हमारे साथ जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम मौजूद है, जिनसे हम जानने की पहले कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब, पहले तो ये बताइए कि मुस्लिम पक्ष को इस अमेंडमेंट बिल से क्या एतराज़ात है? आपको कहाँ लग रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि सरकार का ये मानना है कि हम तो रेगुलेट कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान पिछड़े रहे थे। वक्फ के पास दुनिया की सबसे बड़ी डोनेशन एसेट्स है, लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं गया अब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका सवाल जो है उससे मुझे इख्तिलाफ है। आपने कहा कि बड़े आंकड़े से, कुछ ऐसा ही बोला आपने। नहीं, 232 उसके ख़िलाफ़ थे, 228 से इसको पास किया गया जी। इसका मतलब है कि स्मॉल मार्जिन था इसमें। जो तकरीबन 45% पार्लियामेंट में नुमाइंदगी लोगों की करते हैं, वो उन लोगों ने इसके ख़िलाफ़ वोट दे दिया। और इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को ये जानना चाहिए कि जिस चीज़ को पूरी तरीके से समर्थन नहीं है, हिमायत नहीं है, उसको कैसे मुसलमानों पर थोपा जाए। और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़, क्योंकि हिंदू भी ये समझते हैं, जो लोग इस बिल की मुखालफत करने के लिए पार्लियामेंट में उठे और उन्होंने इसके एतराज़ात इस पर एतराज़ात जताए, उन्होंने उनको ये बिल्कुल महसूस हो रहा है कि ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही नहीं, बल्कि ये रास्ता खोलने वाला है, ये रास्ता खोलने वाली है बाकी माइनॉरिटीज़ में, उनको भी टारगेट बनाया जा रहा है। बुनियादी तौर पे आर्टिकल 15, 14, 15, 19 ये सब चीज़ें हैं पार्लियामेंट में जो एक गारंटी देती हैं, रिलीजियस गारंटी देती है, हर एक आदमी को अपने दीन को प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। अब ये चूँकि इन्होंने उम्मीद नाम इसमें दे दी, और असल में ये नाउम्मीदी की शुरुआत है मुसलमानों के लिए। और मुसलमानों को ये सोचना, हम लोग ये सोचते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी जो मुसलमानों की है हिंदुस्तान में, उनको उसी तरीके से हुकूक हासिल है जिस तरीके से मेजॉरिटी के लोगों को, बल्कि हमने वही कुर्बानियाँ दे दी है जो RSS ने 1947 में दे दी। जब हम लोगों ने मुसलमानों ने अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल कर ली, और उस वक़्त वो शाना बशाना थे। और 78 साल के बाद या 80 साल के बाद कहाँ उनको ये याद आ गया कि अमेंडमेंट की बिल। असल बात यह है कि ये लोग मस्जिद और मंदिर के दरमियान झगड़ा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में ऐसी जगह हैं जहाँ लोग अब भी एक दूसरे के हुकूक पे दावा, एक दूसरे की जगहों के बारे में दावा करते हैं। इस तरीके से इस झगड़े की बुनियादी तौर पे एक रास्ता हमवार होगा, और लोग यानी एक खून खराबा होगा, अमन कानून की सूरत हाल पैदा होगी। ये एक मसला है। और दूसरा एक मसला इसमें भी है, ये टेम्पल और मस्जिद का झगड़ा भी इसमें सामने आएगा। ये आप देखेंगे अनकरीब ये आ जाएगा, और उसके बाद लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ दस्ते गिरेबान होंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि जो दूसरी बात, एक और बात जो मैं आपकी तवज्जो अर्ज़ करना चाहता, मबज़ूल करना चाहता, जो एनकरोचर्स से होंगे, जो काबिज़ होंगे, वो मालिकाना हुकूक का दावा करेंगे इस बिल के बाद। ये भी एक मसला होगा, क्योंकि कलेक्टर साहब तो बाज़ाब्ता एक जहाँ झगड़ा होगा वो तय करने के बिल्कुल, यानी कि उनको ख़त्मी पावर होगा, इख्तियार होगा, और इस पावर का इस्तेमाल होगा, और इस तरीके से मुसलमानों को रफ्ता आहिस्ता बेदखल किया जाएगा उनकी प्रॉपर्टीज़ के। लेकिन मुफ्ती साहब, ये भी सवाल उठ रहा है कि काफ़ी अरसे से कई ऐसे एसेट्स है वक्फ के, खासतौर पर लैंड को लेकर, जो कि विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन या लीगलिटीज ट्रांसफ़र किए गए हैं।
تو اس پر سرکار کی طرف سے سوال اٹھائے گئے اور سرکار کا یہ ماننا ہے قریباً جو 9.5 لاکھ ایکڑز کا لینڈ جو ہے اس میں سے کافی لینڈ جو ہے جو ایلیگلی انکروچ کہیں پر ہوا ہے، وقف کیا گیا ہے وداؤٹ اینی فالوئنگ لیگلٹیز، تو اس میں کیا دقت ہے مسلم اس کا سنگٹھن؟ مطلب ہے یہی ہے نا، آپ کی باتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ 9 لاکھ ایکڑ کو حاصل کرنے کے لیے ہی یہ بل بنائی گئی ہے، اور 47 سال میں تو یعنی 87 سالوں میں تو ایسی کوئی بل تو سامنے نہیں آئی. اب 87 سالوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم لوگ ڈاکیومنٹ دیکھیں گے، وقف دیکھیں گے. جہاں قبرستان ہے 50 سالوں سے، کیا وہ زمین پہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے اور لیکن اس کو قبرستان کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا، کیا اس سے ان کو ڈپرائیو کیا جائے گا؟ یہی ایک طریقہ یہ کر رہے ہیں. یہ اصل میں یہ بل جو ہے یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے، یہ بل جو ہے سمویدھان کے خلاف ہے، آرٹیکل 14 کے خلاف ہے. دس وائلیشن، اٹ از این اٹیک آن دا بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ بل جو ہے اٹ از این اٹمپٹ آف پولرائزنگ اینڈ ڈیوائڈنگ پیپل آن ریلیجن بیسس. واٹ ڈو یو تھنک، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا مسلمان پکش جب اس بل پر چرچا ہو رہا تھا، یہ ڈرافٹ کیا جا رہا تھا، کئی ڈیلیگیشنز ملے، میر وائز عمر فاروق بھی کشمیر سے گئے، باقی اسٹیٹ سے بھی کافی جو مفتیز ہے، علماء ہے یا باقی ریلیجس سنگٹھن کے جو لوگ ہیں مسلمان، وہ چرچا میں لائے گئے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو وہ اپنا پکش صحیح سے نہیں رکھ پائے کیونکہ بل پاس ہوا تب بھی اعتراضات ہیں؟ دیکھیے پکش تو رکھ پائے وہ، لیکن ان کے ارادے پہلے سے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کون گیا کون نہیں گیا. یہ بتا دیجئے کہ کتنے ای میلز گئے ہیں، کتنے لوگوں نے ان کو مطلع کر دیا کہ اس بل کو ہم نامنظور کرتے ہیں. وہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، تو اس میں تو ان کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا. لیکن اس میں باضابطہ طور پہ بی جے پی نے بھی اپنے طور پہ یہ پھیلانا شروع کر دیا کہ یہ مسلمان اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے، لہذا اس کی مخالفت میں آپ یہ ای میلز بھیج دیجیے، اپنی شکایات درج کروا لیجیے. اصل بات یہ ہے کہ انٹینشن جب خراب ہو، جب پہلے سے ہی ارادے خراب ہو، تو کوئی بھی مسئلہ خلوص پہ نہیں ہوتا ہے. تو اب چونکہ اس بل میں اس کا جو ڈرافٹ ہے اس کے مطابق ایک سینٹر کونسل بنے گا، اسٹیٹ بورڈ بنے گا وقف کا، اس کو نام بھی جس طرح آپ نے کہا امید دیا گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریگولیٹ ہو پائے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اور خراب ہو پائے گا یہ معاملہ؟ نہیں، جب تک بی جے پی کی حکومت ہے تب تک وہ کوشش کریں گے کہ جس محاذ پہ جس جگہ مسلمانوں کو ڈینٹ پہنچانا چاہے وہ اس میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہاں البتہ جب بی جے پی کی حکومت ختم ہو جائے گی تو دوسری کوئی حکومت آئے گی تو ہو سکتا ہے وہ لوگ کچھ مختلف سوچیں. آپ نے کوئی خط لکھا تھا گرہ منتری کو، پردھان منتری کو یا مائنارٹی افیئرس منسٹری کو اس بارے میں بل پاس ہونے سے پہلے؟ میں نے ہی تو لکھا تھا. اس کے بعد میر وائز عمر فاروق وہاں دلی چلے گئے، وہ خط میں نے ہی ڈرافٹ کیا تو تھا. آپ کیا اس میں اپریہنشنز تھے جن کو اس سمے آپ کو لگ رہا ہے کہ مد نظر نہیں رکھا گیا؟ وہ اپریہنشنز بہت سارے تھے. ایک تو کلیکٹر کے بارے میں اپریہنشن تھے، اور ایک یہ تھا کہ اس میں کیوں ہندوؤں کو شامل، غیر مسلموں کو شامل کیا جائے. وہ تو کل گرہ منتری نے صاف کر دیا ایسا نہیں ہے. یہ کہنے کی باتیں ہیں. اچھا، یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ گرہ منتری جو پارلیمنٹ میں کہتے ہیں وہ دوسری بات ہوتی ہے، آن دا فلور کچھ اور بات ہوتی ہے، لیکن جو بل میں جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اب کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا لائے عمل رہنا چاہیے اس کے بعد؟ یہی ہے، مشترکہ طور پہ ہمیں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. یہ ایک لیگل بیٹل ہے وچ ول ریمین فار سم ٹائم، تو یہ چلے گی. اور ہمیں امید ہے کہ یہی 232 کی بنیادوں پہ ہمیں انصاف ملے گا. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یا تو سپریم کورٹ راستہ ہے یا تو سرکار بدلے گی، اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ ہی پہلا راستہ ہے، اور سپریم کورٹ سے ہی نیائے مل سکتا ہے اور اسے انصاف کی امید ہے. تو کوئی پلان کیا ہے وین یو ول موو ٹو سپریم کورٹ اور اینی ادر؟ سول سوسائٹی کے لوگوں سے اور جو یہاں کے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، جس میں شیعہ بھی حضرات بھی ہیں، اہل سنت جماعت کے لوگ بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اور جو شیعہ حضرات بھی ہیں، ان سے مشاورت کرنے کے بعد ہم لوگ باضابطہ طور پہ میں لوگوں سے بات کروں گا. لیکن بحث مفتی اعظم میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ جانا بالکل
یقینی ہے اور یقینی ہے ہم لوگ جائیں گے, ہم لوگ دروازہ کیا آپ ان ٹچ ہے باقی وقف ممبر سے بھی جو دیش میں ہیں باقی راجوں میں؟ جی بالکل ہے, ہم لوگ جا رہے ہیں, میں باہر بھی جا رہا ہوں ایک دورے پہ, اور اس میں بھی یہ ڈسکس ہوگا وقف امینڈمنٹ بل, ان لوگوں کے سامنے میں اپنے تاثرات رکھوں گا. شکریہ. تو صاف طور پر گرینڈ مفتی ناصر الاسلام نے کہا کہ یہ جو بل ہے جس کو امید کا نام دیا ہے, نا امیدی کی شروعات ہے, اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے, اور آنے والے کچھ دنوں میں اس پورے معاملے پر وہ فی الحال کورٹ کا رخ کریں گے, کیونکہ مانتے ہیں کہ یہ ریلیجیس انٹرفیرنس صاف طور پر مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. کیمرہ پرسن سعید مرتضیٰ کے ساتھ عرفان قریشی, ٹی وی 9 بھارت ورش, سری نگر.